وہ ممالک جن کے بارے میں گوگل بھی کم جانتا ہے۔ کیا دنیا میں آج بھی ایسے ممالک موجود ہیں جن کے بارے میں معلومات حاصل کرنا آسان نہیں؟ کیا واقعی گوگل ہر سوال کا جواب جانتا ہے، یا پھر اس زمین پر اب بھی ایسے گوشے موجود ہیں جہاں معلومات کی رسائی محدود ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ گوگل خود معلومات تخلیق نہیں کرتا، بلکہ ان ویب سائٹس سے سرکاری ریکارڈز، تحقیقی اداروں اور ذرائع سے معلومات دکھاتا ہے جو انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ اگر کسی ملک میں انٹرنیٹ محدود ہو، میڈیا پر سخت پابندیاں ہوں، سیاحوں کا داخلہ تقریباً ناممکن ہو، یا حکومت معلومات کو خفیہ رکھتی ہو، تو اس کے بارے میں آن لائن معلومات بھی نسبتاً کم دستیاب ہوتی ہیں۔ آج کے ویلاگ میں ہم دنیا کے چند ایسے ممالک اور خطوں کا سفر کریں گے جو اپنی پراسراریت، تنہائی اور محدود معلومات کی وجہ سے ہمیشہ تجسس کا مرکز رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں شمالی کوریا کی۔ شمالی کوریا دنیا کا شاید سب سے بند معاشرہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں انٹرنیٹ تک عام شہریوں کی رسائی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ مقامی آبادی ایک محدود مقامی نیٹ ورک استعمال کرتی ہے، جبکہ عالمی انٹرنیٹ تک رسائی صرف مخصوص سرکاری اداروں اور منتخب افراد کو حاصل ہوتی ہے۔ بین الاقوامی صحافیوں کی رسائی بھی انتہائی محدود ہے۔ اسی وجہ سے اس ملک کی معیشت، روزمرہ زندگی، فوجی سرگرمیوں اور سماجی حالات کے بارے میں زیادہ تر معلومات سیٹلائٹ تصاویر، مہاجرین کی گواہیوں، اقوام متحدہ کی رپورٹس اور محدود سرکاری بیانات سے حاصل ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شمالی کوریا کے بارے میں بہت سی باتیں مصدقہ حقائق اور غیر مصدقہ دعووں کے درمیان گردش کرتی رہتی ہیں۔ اب چلتے ہیں افریقہ کی طرف۔ ایریٹریا کو اکثر افریقہ کا شمالی کوریا بھی کہا جاتا ہے۔ اس ملک میں آزاد صحافت انتہائی محدود ہے اور بین الاقوامی تنظیموں کو یہاں مکمل رسائی حاصل نہیں۔ طویل فوجی خدمات، محدود سیاسی سرگرمیاں اور سخت حکومتی نگرانی نے اسے دنیا کے نسبتاً کم رپورٹ ہونے والے ممالک میں شامل کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کی اندرونی صورتحال کے بارے میں معلومات محدود ذرائع سے سامنے آتی ہیں۔ اب ذکر کرتے ہیں ایک ایسے ملک کا جس کا نام شاید بہت کم لوگوں نے سنا ہو، ترکمانستان۔ قدرتی گیس کے وسیع ذخائر رکھنے والا یہ وسطی ایشیائی ملک اپنے سخت میڈیا کنٹرول اور محدود معلومات کی وجہ سے منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں کئی بین الاقوامی ویب سائٹس تک رسائی محدود ہے، صحافت پر پابندیاں ہیں اور غیر ملکی میڈیا کی موجودگی بھی بہت کم ہے۔ اس کے باوجود جدید سیٹلائٹ تصاویر، بین الاقوامی اقتصادی رپورٹس اور توانائی سے متعلق ادارے اس ملک کے بارے میں اہم معلومات فراہم کرتے رہتے ہیں۔ اب بحر الکاہل کے جانب چلتے ہیں۔ ناورو دنیا کے سب سے چھوٹے جزیرہ نما ممالک میں شامل ہے۔ یہاں کوئی بڑا میڈیا نیٹ ورک موجود نہیں اور بین الاقوامی خبروں میں بھی اس کا ذکر کم آتا ہے۔ ایک زمانے میں فاسفیٹ کی دولت نے اسے دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل کر دیا تھا، لیکن وسائل ختم ہونے کے بعد اسے شدید معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ محدود آبادی اور کم عالمی دلچسپی کی وجہ سے اس کے بارے میں آن لائن مواد بھی نسبتاً کم ملتا ہے۔ اسی سمندر میں ایک اور ملک توالو ہے جس کی آبادی صرف چند ہزار افراد پر مشتمل ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے باعث یہ ملک مسلسل سمندر کی بلند ہوتی سطح کے خطرے سے دوچار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حالیہ برسوں میں اس کا نام موسمیاتی تبدیلی کے عالمی مباحث میں زیادہ نمایاں ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی روزمرہ زندگی کے بارے میں معلومات محدود ہیں۔ اب آتے ہیں ایک ایسے ملک کی طرف جس کا جغرافیہ ہی اسے پراسرار بناتا ہے، بھوٹان۔ اگرچہ بھوٹان دنیا سے کٹا ہوا نہیں، لیکن اس نے اپنی ثقافت، ماحول اور سماجی شناخت کو محفوظ رکھنے کے لیے سیاحت پر طویل عرصے تک سخت پالیسی اختیار کی۔ یہاں ہائی ویلیو لو والیوم ٹورزم کی حکمت عملی اپنائی گئی تاکہ سیاح آئیں، مگر محدود تعداد۔ یہی وجہ ہے کہ طویل عرصے تک بھوٹان کے بارے میں معلومات بھی نسبتاً کم گردش کرتی رہی۔ اگرچہ اب صورتحال پہلے سے مختلف ہے۔ اب ایک ایسے خطے کی بات کرتے ہیں جو ملک تو نہیں
मगर दुनिया के पुरस्कार तरीन मुकामात में शुमार होता है। यह है शुमाली सेंटिनल जजीरा। यह जजीरा ऐसी मकामी आबादी का घर है जिसने हज़ारों बरस से बैरूनी दुनिया से तकरीबन कोई राब्ता कबूल नहीं किया। यहाँ जाना कानूनी तौर पर ममनू है ताकि वहाँ के बाशिंदों को बीमारियों और बैरूनी असरात से महफूज रखा जा सके। इसलिए इस जजीरे के बारे में मालूमात भी नहायत महदूद हैं और ज़्यादातर फ़ज़ाई तस्वीर या दूर से किए गए मुशाहदात पर मबनी है। यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, आखिर जदीद दौर में भी मालूमात महदूद क्यों रह जाती हैं? इसकी कई वजूहात हैं। कुछ ममालिक कौमी सलामती की बुनियाद पर मालूमात को महदूद रखते हैं, कहीं आज़ाद सहाफ़त मौजूद नहीं और कहीं इंटरनेट पर सख्त निगरानी होती है, कहीं जोग्राफिया इतना दुश्वार होता है कि तहकीक मुश्किल हो जाती है, जबकि बाज़ छोटे ममालिक आलमी मीडिया की तरजीहात में ही शामिल नहीं होते। लेकिन एक और हकीकत भी जहन में रखना ज़रूरी है, महदूद मालूमात का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हर अफवाह दुरुस्त है। जब मुस्तनद मालूमात कम हो तो क्या सराहियाँ ज़्यादा जन्म लेती हैं। यही वजह है कि किसी भी मुल्क के बारे में राय कायम करते वक्त अक़वाम मुत्तहिदा बैनुल-अक़वामी तहकीकी इदारों, सैटेलाइट डाटा, मुस्तनद जामियात और काबिल एतमाद सहाफ़ती इदारों की रिपोर्ट्स को तरजीह देनी चाहिए। आज मसनूई ज़हानत, सैटेलाइट इमेजरी, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस या OSINT और तहकीकी सहाफ़त ने दुनिया के इन पोशीदा गोशों पर भी रोशनी डालनी शुरू कर दी है, जहाँ कभी मालूमात कल पहुँचना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था। फिर भी कुछ मकामात ऐसे हैं जिनके बारे में हमारी मालूमात अब भी नामुकम्मल है। शायद यही नामुकम्मलपन इंसान के तजस्सुस को ज़िंदा रखता है।